بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے محبوب بندوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی اللہ کی محبوب بندیوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بائیں جانب چند بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا. آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو اور ان کے ماں باپ کو اور ان کے اساتذہ کو اور مدرسے کی پوری کمیٹی کو مبارکبادی پیش کروں. میں دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کو سلامی بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں کہ آج کلام اللہ اور کلام اللہ جس چیز سے جڑے اور جو کلام اللہ سے جڑے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لکڑی جو رحل کی شکل میں کلام اللہ سے جڑتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے نزدیک قیمتی ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کپڑا جو غلاف کی شکل میں ہوتا ہے جب وہ قرآن کریم سے جڑتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نزدیک قیمتی ہو جاتا ہے. گھروں میں لوگ کپڑے لانڈری میں دھونے کے لیے دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ کسی بھائی یا کسی بہن یا کسی ماں نے کلام اللہ کے غلاف کو لانڈری میں دھونے کے لیے دیا. اگر آپ سوال کریں کہ آخر ایسا کیوں، تو ہماری مائیں چیخ پڑیں گی، ہمارے بزرگ بول پڑیں گے کہ مولانا جی، مفتی جی، اب یہ کپڑا عام نہیں ہے، اس کپڑے کی نسبت کلام اللہ سے ہو گئی، یہ میرے نزدیک قیمتی ہو گئی ہے، یہ کپڑا میرے نزدیک قیمتی ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ